ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں وی ٹی کے حوالے سے. ڈاکٹر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو این ایف سی کا جو ایشو ہے اس کے بعد سے صوبوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ان کی طرف ٹیکسوں کی جو وصولیت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ ایف بی آر, کیونکہ سندھ نے یہ اعتراض اٹھا دیا ہے کہ وہ وفاق کرے گا, ایف بی آر کرے گا, سندھ کریں گا, باقی صوبے کریں گے, کچھ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, یہ کھچڑی کیا پکے گی؟ آئی تھنک یہ بڑا اس کی امپلیمنٹیشن میں خاصی مسئلے ہیں، لیکن یہ جو سروسز کا ویٹ آن سروسز پروونشل ڈومین ہے، تو پروونسز ابھی بھی ایف بی آر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ کلیکٹ کریں اور ایک فیس دے دیں اس کو. لیکن سندھ والے جو ہیں وہ خود کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سندھ پہ آپ سمجھتے ہیں انفراسٹرکچر ہے ان کے پاس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی ان کے پاس اس قسم کا انفراسٹرکچر ہے، اور ان کو بہت تیزی سے اس پہ کام کرنا پڑے گا اور بہت فوکس طریقے سے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہر ویلیو چین کے ہر پوائنٹ کے اوپر آپ نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے بندہ لگانا ہے, آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے, مانیٹرنگ ہونی چاہیے, کانسٹنٹ اس کو مانیٹر کریں. جی ایفیشنسی ہے اتنی ان اداروں کی؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول. یہ میرے خیال میں 1-2 سال کم از کم لگیں گے ان کو اس کو. اچھا, آپ کی اپنی رائے میں, آپ کی اپنی رائے اگر میں پوچھوں, آپ کے خیال سے وی اے ٹی امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ دی کرنٹ اسٹیج. میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا امپلیمنٹ. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا، اور جب تک وہ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو یہ نہیں ہوگا، اور زبردستی کریں گے تو بالکل ہی کچھ بھی مسئلہ، نہیں, یعنی کہ وہ سیلز ٹیکس سے بھی حالات برے ہو سو جائیں آئی گے. تھنک دے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کی جو مس گیونگز ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، ان کو ٹیکنالوجی دینی پڑے گی. آئی مین بہت سے اس ان میں کے ڈر دور کرنے پڑیں گے جو انویسٹمنٹ ٹیکس کرنی پڑے گی، اور وہ سسٹم جیسے آپ نے کہا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور یہ ساری چیزیں بڑی دینی چیزیں پڑیں لگانی گی. پڑیں گی تو یہ ایکچولی 4-5 سال لگ سکتے ہیں اس پوری چیز کو امپلیمنٹ، اور وہ بھی اس وقت جب ایوری بڈی از آن بورڈ. اچھا, اگر ویسے ان بٹوین جو ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا کہ اگر 4-5 سال لگ جاتے ہیں ریئلسٹکلی, تو پھر کیسے ٹرانسفارمیشن کیسے کی جائے کہ پیرل سسٹم چلائے جائیں کچھ عرصے کے لیے, یا کچھ چیزوں کو لے آئیں, کچھ چیزوں کو نہ لے کے آئیں؟ اس میں آئی تھنک ایک چیز تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیکس دی نان ٹیکس پیپل، اور اس میں ہماری اپروچ یہ تھی کہ ہم ٹرانزیکشنز کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیتے تھے. جو آپ نے بینکوں پہ لگایا تھا لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, لاجک کیا تھی اس کی؟ لاجک اس کی بیسکلی یہ تھی کہ اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کیش ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈاکیومنٹڈ ہیں، اور اس کا اگر آپ تھوڑا سا حصہ ٹیکس کے طور پہ آئی تھنک اٹ واز لیس دین 1% اور سم تھنگ وہ اگر آپ دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے آپ سے ضرورت سے زیادہ لیا گیا تو آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو واپس لے لیں. سو اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کا ٹیکس دیا اور اس کے بعد ریفنڈ بھی لیا، کیونکہ دے ور آلریڈی پیئنگ ٹیکسز، اور اس کے مطابق اور جنہوں نے نہیں ریفنڈ لیا وہ ان کا ٹیکس لائبلٹی بن گئی. تو اس طرح سے اگر آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لگاتے ہیں آن ڈفرینٹ ٹرانزیکشن بینکس کے اوپر ہو گئیں، یا آپ نے گاڑی خرید لی، یا آپ نے کوئی اور اس طرح سے ٹریول کر لیا اور اس پہ آپ ٹیکس دے دیتے ہیں اور وہ کٹ جاتا ہے اینڈ آٹومیٹکلی وہ گورنمنٹ ریونیوز میں آ جاتا ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جب آپ اپنا ٹیکس فائل کرتے ہیں ریٹرن تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ٹیکس دیا اور یہ ایکسیس ٹیکس ہے، یہ ہم واپس کر دیں, وہ ریفنڈ ہو جاتا. تو یہ سسٹم کو آپ فردر امپروو کریں، بہتر کریں، اور ایریاز میں لگائیں تاکہ آپ کی ریونیو جنریشن ہوتی چلی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا جو ہے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو تاکہ یہ فیز ان ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ ریٹس کو نیچے لے کے آئیں. جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب اس سے لوور کرتے جائیں، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس کی بحث کو سمیٹتے رہیں, یہ بات آپ سے کروں کہ ریونیو کا شارٹ فال تو ہے, ہمیشہ سے بجٹ میں رہتا ہے, اور آگے چل کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بڑے اسٹف ہیں, تو یہ ریونیو شارٹ فال کیسے برج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کے اوپر ضرور لگام لگانی ہے. اگر آپ آسٹنٹیشس قسم کی حکومت کر رہے ہیں اور فورن ٹریول بھی ہے اور ہر منسٹری میں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور وہ کوئی کام نہیں ہے, اور ہائرنگ کیے جا رہے لسٹ جو ہے وہ اب ابالش ہو گئی ہے, تو وہ لوگوں کو بھی آپ نے پروونسز کو بھیجنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو رن کر رہی ہے, جو ریئلی پروونشل گورنمنٹس کو کرنے چاہیے, وہ پروجیکٹس آپ پروونشل گورنمنٹس کو دیں.
اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم 4% آف جی ڈی پی جو ہے آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو پروجیکٹس کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سسٹم پاکستان میں اس کو بڑھایا جائے اور اس کی انوائرمنٹ ٹھیک کی جائے، اور بہت ہم نے بنائی تھی ایک کمپنی آئی پی ڈی ایف جس کے تحت ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس کو فردر لے کے جایا جائے تو آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی آپ کا جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 15% ہے اس میں 4-5% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں آ سکتا ہے۔ اور تھوڑی سی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ناظرین، ایک اور بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اور بہت سارے ٹاپکس ہمارے پاس ہیں، جیسے میں نے پروگرام شروع میں کہا تھا مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے، پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے بات کرنی ہے، ان سب پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔